اچھا یار، وہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا نا کہ ایک ٹاپک ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ بیسیکلی میں کہہ یہ رہا تھا کہ کافروں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دنیا کیوں دی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ سے مانگ بھی نہیں رہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے پارٹنرز جو ہے نا وہ ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھہرائے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ کے انکاری ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے پاس وہ ہمارے اپنے علم اور محنت کی وجہ سے۔ قارون بنے بیٹھے ہوئے ہیں، قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی زیادہ دنیا دے دیتا ہے اور ہم ایز اے مسلم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہم اتنے کرائسس کا شکار ہیں، حالانکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ امت مسلمہ کے اوپر کیسا زوال آیا ہوا ہے آپ خود اندازہ کر لو کہ امت مسلمہ کس قدر وہ جو ہے نا وہ پسی ہوئی ہے چکی کے اندر۔ کیوں یہ وجہ کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کا جو معاملہ کافروں کے ساتھ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے، کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، یہ جانے میں جانوں، تم سائیڈ پہ ہو، ان کو میں دیکھ لوں گا قیامت والے دن، ان کو تم چھوڑ دو۔ آن دی ادر ہینڈ مسلمان جو ہیں، ان جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے اس کے ساتھ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہتا ہوں تاکہ ان کو میں بڑے عذاب سے بچا لوں اور یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ میں اگر کوئی غلطی کروں گا نا تو اگر میں توبہ استغفار نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا مور اور لیس جو ہے نا وہ اس دنیا میں ہی مل جائے گی، تاکہ جو ہے نا میں آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاؤں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں نے فار ایگزامپل لیٹ سپوز معاذ اللہ اگر میرے سے زنا ہو جاتا ہے اور میرا کل کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا مجھے کوئی اسکریچز آ جاتے ہیں اور میرا اس گناہ کا جو ہے نا وہ وہیں پہ کفارہ ہو گیا، اس دنیا کے اندر ہی جو ہے نا میرے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ ہو جائے اور آخرت کے بڑے عذاب سے میں بچا لیا جاؤں، تو آپ مجھے بتائیں کس قدر بڑی کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے گناہوں کی جو سزا ہے نا وہ مجھے اس دنیا میں ہی مل گئی، آخرت میں میرے لیے سزا کوئی نہیں ہے، آخرت میں میرے لیے جزا ہی جزا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھکرائی ہوئی ہے۔ آپ کو دو ایگزامپلس ہیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تین ایگزامپلس، بلکہ ایک اور اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دی، تین ایگزامپلس۔ پہلی یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس دنیا کی وقت، اس دنیا کی عزت یا اس دنیا کی کوئی بھی سگنیفیکینس یا امپورٹنس میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، آئی گس قرآن کی آیت ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو میں کافروں کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، یعنی لیٹ الون مچھر کا بھی پر، مچھر برو ہم مارتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے کیونکہ مچھر کی جان لے رہے ہیں، سبحان اللہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ویلیو ہوتی نا میری نظر میں تو میں کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یعنی یہ دنیا تو بیکار ہے اللہ کی نظر میں، یہ گئے گزری ہے، یہ بے کافر کو دے مسلمان کو دے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا کنسرن نہیں ہے، یہ مطلب کہ میں ہر کسی کو دوں گا، یہ ٹھیک ہے نا، لیکن جو آخرت ہے وہ میں دوں گا اس کو کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اور گھس گھس کے اور چکی میں پس پس کے، لوہا نہیں ہوتا جو مار مار لوہے کو ہتھوڑیاں جو وہ اس چکی سے پس کے نکلتا ہے نا، آخرت جو ہے نا وہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایگزامپل یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا نا کہ سارے کافر ہو جائیں گے، آئی گس سورۃ الزخرف میں ایک آیت آتی ہے اس طرح کی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن یہ قرآن میں یہ والا ٹاپک ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو میں ان کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، ان کی چھتیں سونے کی ہوتی، ان کے دروازے چاندی کی ہوتے۔ یار آپ یہ سوچیں نا کہ جو بندہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے، معاذ اللہ، لیٹ سپوز وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، اس کا گھر سونے کا بن جاتا ہے، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے کس قدر ٹیسٹ ہے یار، ایک بندہ جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو مارے بھی پڑ رہی ہیں، اس کو بیماریاں بھی آ رہی ہیں، اس کے بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو رزق بھی نہیں مل رہا، ایگزامپل دے رہا ہوں، اور آن دی ادر ہینڈ جو کہتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں جی، کوئی یہ نہیں، معاذ اللہ، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ایسی وجود میں آ گئی ہے، بگ بینگ ہوا اور یہ ہو گیا، ہم آ گئے، بس پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے، اس بندے کا گھر سونے کا بن رہا ہے، رزق بھی آ رہا ہے، بیماری بھی نہیں آ رہی، بچے بھی ٹھیک ٹھاک پیدا ہو رہے ہیں، بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا، ہو جاتے نا کہ نہیں سارے کافر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مجھے یہ والا ڈرنا نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتا، یعنی کوئی سگنیفیکینس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی۔ تیسری ایگزامپل یہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، یعنی ایک مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، تو ایک
کوڑے کا ڈھیر تھا، اس کے اندر جو ہے نا ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گاٹ دا اپرچونٹی، وہ پاس گئے اس بکری کے تو اور اپنے صحابہ سے عرض کی، یا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس بکری کو کون خریدے گا؟ یعنی ایک مری ہوئی بکری، اور اس کے کان کٹے ہوئے تھے. اور عرب میں یہ ہے کہ جس بکری کا کان کٹے ہو نا، وہ ویسے ہی مطلب کہ نا دیکھنے کے، وہ لینے کے قابل ہی نہیں ہوتی، وہ خراب مال نہیں جس کو ہم کہتے. تو عرب میں جس بکری کے کان کٹے ہو نا، وہ اس کو پیسوں کی بھی لینا پسند، وہ اس کو فری بھی لینا پسند نہیں کرتے، لیٹ الون کہ اس کو پیسے دے کے لینا. کٹی ہوئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بکری کان کٹے ہوئے مری ہوئی بکری کون لے گا؟ ہمیں کوئی فری بھی مطلب کہ کہنا اس کو لینا تو ہم وہ بھی نہیں لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ہاں اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے نا، وہ اس بکری سے بھی گئی گزری ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں، اتنی ایگزامپلز ہیں کہ دنیا پھٹکاری ہوئی ہے اللہ کی طرف سے نا. کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ سب کرسڈ ہے، سب ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، ایکسپٹ 3 things: اللہ کا ذکر، عالم اور طالب علم. دین کی بات ہو رہی ہے، دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کا عالم اور اللہ کا ذکر. یہ 3 چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ملعون ہیں، وہ کسی کھاتے میں بھی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کو پریفر کرتے ہو آخرت کے اوپر. سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے نا. مطلب اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا ٹاپک مینشن کیا، وآثر الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ ہے دھوکے کا گھر، یہ ہے مکڑی کا جالا، مچھر کا پر. یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں. اب اس کا کیا مطلب، کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کماؤ ہی نہ اور چپ کر کے رہبانیت اختیار کر لو اور گھروں میں گھس جاؤ، جا کے مطلب پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، درختوں پہ گھر بنا لو، دنیا چھوڑ دو؟ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. میں آپ کو جسٹ اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے نا، دنیا اس کو رکھے آپ اپنے ہاتھ میں، دین کو رکھے آپ اپنے سر کا تاج. جب کبھی بھی آپ کا سر کا تاج ادھر ادھر ہلنے لگے، جب کبھی بھی آپ کا دین یعنی آپ کے سر کا تاج ڈولنے لگے، ادھر ادھر گرنے لگے، آپ دنیا کو ہاتھ سے چھوڑ کے اپنا سر کا تاج جو ہے نا وہ سنبھالنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں یہاں پہ الٹا ہے، دین جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور دنیا جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج بنی ہوئی ہے. کہیں ہماری دنیا ادھر ادھر ہونے لگتی ہے، ہم دین کو چھوڑ کے اپنی دنیا سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل دیتا ہوں، سادہ سی ایگزامپل ہے. ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے ابھی جھوٹ بول کے جو ہے نا میں 10 لاکھ روپیہ کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ دنیا کو بنانے کے چکر میں وہ اسی ٹائم جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے یار ایک جھوٹ یہ کیا ہے، وہ دین چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا سنبھال لیتا ہے. بہت زیادہ اگزامپل ہے ان چیزوں کی، آپ اپنے طور پہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں میں نے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں نا میں نے دین چھوڑا ہے. حرام میرے اندر جو ہے نا وہ انر ڈیزائر جو ہے نا، میری وہ جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ ابھری، ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا، میں نے دین کو پسے پشت ڈالا، میں نے پورن ویڈیوز کو ایکسیس کر لیا، میں نے کسی لڑکی کو میسج کر لیا، میں حرام ریلیشن شپ کے اندر آ گیا. ان آرڈر ٹو سیو مائی دنیا میں نے اپنا دین چھوڑ دیا. بہت متعدد جو ہے نا اس کی ایگزامپلز موجود ہیں یہاں پہ. تو بعد میں یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ دنیا جو ہے نا وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، دنیا ہم نے کمانی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھی نہیں کما رہے، پیسہ ہی تو نہیں کمایا ہم نے. پیسہ کمایا ہوتا تو آج IMF کے چھتر کھا رہے ہوتے. آپ مجھے بتاؤ، پیسہ ہی تو نہیں کمایا ہم نے. اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم نے پیسہ نہیں کمایا، کیونکہ ہماری جو سائیکالوجی ہے نا وہ کرپٹ ہے. ہم نے کہا کہ جی پیسہ آ جائے گا، طاغوت بن جائیں گے، جناب فرعون بن جانا ہم نے، ایک بار پیسہ آنے کی دیر ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نائٹ رائڈز کرنا چاہتا ہوں اور میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں میں کرنا چاہتا. یار پیسہ نہیں ہے، اور شکر ہے بھائی پیسہ نہیں ہے. آ گیا پیسہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھریں گے روڈوں کے اوپر. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ جو لاسٹ پوائنٹ میں ہمیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو، پیسہ کماؤ، میں کہتا ہوں کہ $1,000 بلین کماؤ، ضرور کماؤ، لیکن آپ مجھے خود یہ بتاؤ، میں اپنے کاروبار کے پیچھے میں اللہ کو چھوڑ دوں، میں اپنے کاروبار کے درمیان میں اپنی نمازیں بھی قضا کر رہا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی یہ پرواہ نہیں ہے کہ یار اللہ کا دین بھی کوئی کسی چیز کا نام ہے، اس کو بھی غالب کرنا ہے.
مجھے ایمان کے لفظی معنی نہیں پتا اور میں کہتا ہوں میں ایمان والا ہوں، اللہ کا میں ماننے والا ہوں، میں پوچھ لوں کہ بھائی اللہ کون ہے، ہم کہیں گے اللہ اللہ ہے۔ وہ یہ اگر یہ حال ہے تو پھر آپ مجھے بتاؤ ہے کہ نہیں ہے خسارے کا سودا؟ آپ مجھے یہ خود بتاؤ نا، اپنے ایمان سے بتاؤ۔ بات بندہ یہاں پہ یہ کرے کہ یار دنیا کمائے، رج کے کمائے، لیکن اس کا دین جو ہے نا، اس کی فاؤنڈیشن نہ مطلب کہ نہ وہ خراب ہو، وہ مضبوطی سے تو ہو، اس کے اوپر اس نے جتنی دنیا کمانی ہے وہ کمائے۔ تو یہ کاروبار کے پیچھے، یونیورسٹی کے پیچھے، کالج کے پیچھے اپنے دین کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا جو واقعی میں الرزاق ہے، اس کو بھول جانا۔ آپ مجھے پھر یہ بتائیں، کیا اب خود اپنے ایمان سے بتاؤ نا، میں آخرت کا سودا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں دنیا کے پیچھے؟ کر ہی رہا ہوں نا۔ جب میں اتنا کاروبار میں گھس گیا ہوں کہ مجھے نہ کوئی نمازوں کی فکر ہے، نہ مجھے کوئی والدین کی خدمت کی فکر ہے، نہ والدین کو اولاد کے حقوق کی فکر ہے، تو پھر آپ مجھے خود بتاؤ آپ کس کی مطلب کہ نا کس کی آپ چاہیے مطلب کہ وہ میرا لفظ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، پھر آپ کیا چیز چاہ رہے ہو؟ آپ دنیا ہی چاہ رہے ہو نا، آپ دین تو نہیں نا پھر چاہ رہے۔ عمل سے تو آپ جھٹلا ہی رہے ہو نا آخرت کو، بے شک آپ زبان سے نہ کو آل دو، لیکن عمل سے آپ نے جھٹلا دیا، عمل سے آپ نے نماز چھوڑ کے کاروبار کی میٹنگ کو اٹینڈ کر لیا۔ تو یہ آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ جھٹلا نہیں رہے تو پھر یہ اور کیا ہے؟ تو دنیا بناؤ، رج گج کے بناؤ دنیا، لیکن اس کو ایک تو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور دوسرا یہ کہ دنیا کے پیچھے کم از کم the bare minimum we can do is کہ یار اللہ کو تو نہ بھولیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کو تو یاد رکھیں۔ کام کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہرگز نہ آئے کہ یار اس کام سے مجھے پیسہ ملے گا، یہ ہے اصل طاغوت۔ اب ہمیں کتنوں کو طاغوت کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا، سرکشی، یہ ہے اصل سرکشی، یہ ہے اصل فرعونیت کہ یار یہ کام کروں گا تو مجھے پیسہ ملے گا۔ رزق علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تھا کہ لوگ جو ہے نا پیسہ ڈھونڈتے ہیں محنت کے اندر، لیکن اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے سخاوت کے اندر۔ یہ بڑی ڈیپ بات ہے، یہ سمجھ اسی کو آئے گی جس کے اندر کوئی ایمان کی شمع جل رہی ہے، جس کی ایمان کا دیا ٹوٹ چکا ہے نا، لیٹ الون کہ وہ بجھا ہوا ہو، جس کا ایمان کا دیا ٹوٹ چکا ہے، وہ اس کو یہ والی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ دینے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں قسم جن باتوں میں قسم کھاؤں نا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جس شخص کے دل کے اندر تھوڑی سی ایمان کی شمع جل رہی ہوگی نا، اس کی والی بات سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ جو ہے نا وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ یہ ادا کرتا ہے۔ یہ بڑے ڈیپ فلسفے ہیں، یہ بڑی ڈیپ فلسفیز ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا انسان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ دین کو پڑھنا پڑے گا، ایمان لے کر آنا پڑے گا۔ اس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہم ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ خیر یہ وہ ہے بہادر مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب کا شکار ہے، کبھی ایم ٹی وی تو کبھی کیو ٹی وی، ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ ہم ٹک کے بیٹھ نہیں رہے۔ بارک اللہ فیکم، کسی کو اگر سمجھ نہ آئی تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب